آج 17 رمضان المبارک منگل کے دن کا سب سے طاقتور وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگی ہوں۔ آج جو شخص بھی اس عمل کو کر کے اللہ کی بارگاہ سے اس کی رحمت کا سوال کرتا ہے، بیٹھے بیٹھے وہ اپنی خالی جھولی کو بھر لیتا ہے، اور اس بندے کے گھر میں پورا سال لاکھوں نہیں کروڑوں آتے رہتے ہیں، اور ایسے جیسے موسلا دھار بارش برستی ہے۔ اس لیے ناظرین، آج کے اس مبارک دن کا یہ مبارک عمل جو بندہ بھی کرتا ہے، اس مبارک دن کا یہ مبارک عمل جو بندہ بھی کرتا ہے، اس کا اس کو اجر کتنا ملتا ہے، ثواب کتنا ملتا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کی ہر رات میں فضیلت رکھی ہے، ہر رات کو اللہ نے عظمت اور فضیلت والا بنایا ہے۔ جو بندہ بھی آج کے دن اس طرح یہ عمل کرتا ہے، یہ دولت کا سب سے طاقتور وظیفہ ہے، ہر حاجت پوری ہونے کا وظیفہ ہے۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ آپ کے حالات بدلیں گے۔ اب سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں درود ابراہیمی۔ اس کے علاوہ کوئی بھی درود پاک آپ کو زبانی یاد ہے تو آپ اس کو پڑھیں گے 7 مرتبہ۔ یہ ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ہے، اور دوسرا عشرہ ہوتا ہے مغفرت کا، اور مغفرت کے عشرے میں جو بندہ ان کلمات کو پڑھتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اگر آپ پہلے رمضان المبارک کے عشرے کی رحمتیں اور برکتیں نہیں حاصل کر سکے، آپ نے جو کچھ حاصل کرنا تھا وہ حاصل نہیں کر پائے، یا کچھ کمیاں رہ گئی ہیں، تو آپ فوری طور پر اس عمل کو کریں، پہلی بھی کمی پوری ہو جائے گی، اور دوسرے عشرے کی بھی برکتیں مل جائیں گی، اور دوسرے عشرے کی بھی برکتیں مل جائیں گی۔ آپ ماہ رمضان المبارک کے گزرے ہوئے 15 دنوں کی بھی برکتیں حاصل کر لیں گے، اور ان 15 دنوں کی بھی برکتیں حاصل کر لیں گے، کیونکہ 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر بھی واقعہ ہوا۔ اس نیت سے آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ رب کے خزانے حاصل کریں گے۔ اب جس ترتیب کے ساتھ میں نے آپ کو درود پاک پڑھنے کا کہا ہے، اس طرح آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جب درود پاک پڑھ کر آپ عمل کا آغاز کرتے ہیں تو 7 نعمتیں فوری اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور 100 حاجتیں اس بندے کی فوری طور پر قبول ہو جاتی ہیں جو بندہ بھی پڑھتا ہے، کیونکہ اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ملتی ہے۔ اور اسی طرح جو بندہ اس کو پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اعلیٰ مرتبہ، اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے، اور اس کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ آپ نے عمل کی ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے۔ دیکھیں، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں ان کو ترتیب وائز ہی پڑھا جاتا ہے۔ اگر ہم اسی ترتیب کے ساتھ پڑھتے ہیں تو کبھی بھی ہم اس کی برکتوں سے محروم نہیں رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے، دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، قدم قدم پر اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے، تمام حاجتیں پوری ہوتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت مل جاتی ہے، رزق کی تنگی دور ہوتی ہے، مال و اسباب میں برکت پیدا ہوتی ہے، دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ درود پاک پڑھ کر آپ نے اپنی قسمت کو کھولنے کے لیے، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے کاموں میں رکاوٹیں ہیں، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، یہ اس میں مبارک سے اس عمل کی مکمل تفصیل بھی میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے ZoHerWF چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے ZoHerWF چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بنا سکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج ماہ رمضان المبارک کے 17ویں روزے اور منگل کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے،
ہے, تو رحیم ہے, تو کریم ہے. تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ, تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ, تجھے ماہ رمضان المبارک کے 17ویں روزے اور منگل کے دن کا واسطہ. اے میرے مالک و مولا, ہم سب کے دل کی تمام حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے. اے میرے مولا, جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما, حلال روزگار عطا فرما, ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں, ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوٹے. اے میرے مالک و مولا, ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے, ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے. اے میرے مالک و مولا, جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں, بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما, ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے. اے میرے مالک و مولا, بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما, اور وہاں پر رہنے والے, وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما. اے میرے مالک و مولا, ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما, ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ, اپنے کرم کے ساتھ, اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما. جو مانگا مقدر فرما, جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما. آمین آمین اللہم آمین. ناظرین, ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا, انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی. اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے, ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے. تو اللہ والو, بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے. اب عمل کی ترتیب کو غور سے سن لیں اور اچھی طرح سے سمجھ لیں. یہ اسم مبارک ہے یا فتاح, یا فتاح, یا فتاح. اس کا مطلب ہے کھولنے والے. آپ کی کوئی بھی رکاوٹ ہے, آپ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے اندر رکاوٹ آ جاتی ہے, کوئی کاروبار کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے, کوئی ایسا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو رہا اور آپ اس کے لیے بہت زیادہ جدوجہد کوشش کر چکے ہیں لیکن کہیں سے بات نہیں بن رہی. بس یہ عمل کرنے کی دیر ہے, آپ کی ہر مشکل حل ہو جائے گی, ہر رکاوٹ ختم ہو جائے گی, فوری طور پر کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی. یہ انتہائی آسان عمل ہے لیکن سب سے زیادہ مجرب عمل ہے. اب اس عمل کی ترتیب بڑی آسان ہے, اس عمل کو کرنے کا طریقہ بھی بالکل آسان سا ہے. اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ یہ اسم مبارک پڑھنا ہے, یا فتاح, یا فتاح, یا فتاح, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی فتاح ہے. اس کی نظر عنایت سے ہر مصیبت اور ہر آفت دور ہو جاتی ہے. اس کی مہربانی سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے, ہر سختی ختم ہو جاتی ہے, ہر تنگی راحت میں بدل جاتی ہے. اس کی مدد سے دشمنوں پر فتح کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں. جو امتحان کے اندر فتح حاصل کرنا چاہتا ہے, کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے اور پوزیشن حاصل کرنا چاہتا ہے, جن کے گھروں میں امن اور سکون نہیں ہے, جن کے دشمنوں نے ان کا جینا حرام کر رکھا ہے, اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری ہر تکلیف کو دور کر دے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ راحت اور رحمت کا باب کھولنے والا ہے. اس نے اپنے انبیاء کرام کے ذریعے انسانوں کے لیے ہدایت کے دروازے کھولے ہیں. اسی طرح سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اپنی رحمت کو اور کشادہ کیا ہے, اپنی مخلوق پر, اور رحمت کے خزانے کھولنے والا ہے. اس لیے اس کی ذات کو فتاح کہا جاتا ہے. جس شخص نے یہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ رزق اور رحمت کے دروازے کھولنے والا ہے, اسباب پیدا کرنے والا ہے, تمام چیزوں کو درست کرنے والا ہے, سب مسائل کو حل کرنے والا میرا رب ہے, اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے, سب پریشانیوں سے نجات دینے والی. بس اس عمل کی برکت یہ ہوگی کہ آپ کے رزق میں برکت اور کثرت فوراً ہونا شروع ہو جائے گی اور تمام کام تمہارے آسانی کے ساتھ حل ہو جایا کریں گے, اور تمہیں مرتے وقت بھی کلمہ نصیب ہوگا, اور تم زندگی میں کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوگے. جو کچھ مانگتے جاؤ گے ملتا جائے گا, یعنی جس کے پاس گھر نہیں گھر مانگ
مانگ لے، جس کے پاس گاڑی نہیں گاڑی مانگ لے۔ یہ عمل وہ ہے جسے بڑے بڑے اللہ والوں نے کیا۔ بڑے بڑے اللہ والوں نے بھی اس اسماء مبارکہ کو پڑھا ہے، اس طرح اپنے رب کو یاد کیا ہے۔ دیکھیں سلطان محمود غزنوی کتنے بڑے بادشاہ تھے۔ ان کا معمول تھا کہ روزانہ صدقے دل کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ دن رات کا بیشتر حصہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنے میں گزار دیتے۔ آپ نے یہ اسم، ناظرین اب آپ نے یہ اسم پاک پڑھنا ہے، اس کے پڑھنے سے آپ کا رزق بے حساب بڑھ جائے گا۔ جس گھر میں یہ پڑھا جاتا ہے اس میں اتفاق پیدا ہو جاتا ہے، اس میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر کسی گھر میں بے سلوکی جھگڑا ہے تو اس گھر والے امن چاہتے ہیں، امان چاہتے ہیں، آپس میں ہمدردی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کو پڑھیں گے تو یہ ساری چیزیں ان کو میسر ہوں گی، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہر کام میں آسانی پیدا کرنے کے لیے یہ عمل انتہائی مجرب اور آزمودہ ہے۔ اس اسم مبارک کو پڑھنے سے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح قید سے رہائی کے لیے اور اسی طرح اگر کوئی طالب علم چاہتا ہے کہ ہر میدان میں کامیابی ملے، وہ اس کو آج پڑھ لے۔ وہ جس کام کو ہاتھ لگائے گا اسی کے اندر اس کو فتح اور نصرت ملے گی۔ اس لیے اس طرح کے راز بار بار نہیں ملتے۔ آج ایک سینے کا راز آپ کو بتا رہی ہوں۔ یہ عمل سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ اثر دکھانے والا عمل ہے۔ آپ لوگ بھی اس عمل کی برکتیں مکمل طور پر حاصل کر لیں۔ ناظرین اس اسم مبارک کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے عشرے کی دعا پڑھنی ہے۔ دیکھیں یہ جو عمل بتا رہی ہوں یہ دولت کی کنجی ہے۔ اسے پڑھنے والا کبھی اللہ کی بارگاہ سے خالی نہیں رہتا۔ اس بات کو آپ نے بس ذہن میں رکھ کر اور یقین کامل کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جیسے ہی اس کو پڑھنا شروع کریں گے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی آپ کے اوپر کرم نوازی ہوگی اور رب کا فضل کیسے تمہارے اوپر برسنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد دعا جو ہے آپ نے پڑھنی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ یہ دوسرے عشرے کی سب سے زیادہ خاص اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی دعا ہے۔ یہ اس وظیفے کا حصہ ہے، اس کو درمیان میں ہی پڑھا جائے گا۔ اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ قبلہ کی طرف منہ کر کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اب بالکل آسان سا عمل ہے، آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ عمل سب سے زیادہ تاثیر والا وظیفہ ہو تاکہ ہر ایک کو اس کی فضیلت اور برکت حاصل ہو سکے۔ اس لیے کچھ اعمال دیکھنے میں بالکل مختصر ہوتے ہیں لیکن اثر اور طاقت کے اعتبار سے بڑے بڑے اعمال کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ جو بندہ اس عمل کو کرے تو ساری زندگی اس کو کسی اور عمل کے کرنے کی ضرورت اور حاجت ہی پیش نہیں آتی۔ اس لیے یہ سب سے زیادہ طاقتور وظیفہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کو بڑی عظمت اور فضیلت سے نوازا ہے۔ اس کی رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح برستی رہتی ہیں، مگر ہم لوگ اس مبارک مہینے کی قدر و منزلت سے واقف نہیں ہوتے، جس وجہ سے ہم اس کی برکتیں نہیں حاصل کر سکتے۔ آج اگر ہم اللہ کا ذکر کر لیں تو ہماری عمر میں بھی برکت آ جائے گی۔ اللہ ہماری بھی، ہمارے والدین کی، ہمارے بزرگوں کی بھی بخشش فرما دیتا ہے اور اس گھر کے بچے بچے کے مقدر کو سنوار دیتا ہے، قسمت کو سنوار دیتا ہے۔ جو بھی اس طرح اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اب یہ الفاظ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں ان الفاظ کو بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ اللہ کی صفت مبارکہ کو پڑھنے کے بعد اب اللہ کی بارگاہ سے گناہوں کی بخشش طلب کر لینی ہے۔ اس کے اندر گناہوں کی بخشش بھی ہے، اس کے اندر رزق بھی ہے،
ہمارے اکثر بزرگ اور اللہ والے ایک ہی عمل بتایا کرتے تھے، فرماتے تھے تمہیں اولاد کا مسئلہ ہے تو اللہ اولاد عطا فرمائے گا، تمہارے پاس اپنا گھر نہیں تو اللہ اپنا گھر عطا فرمائے گا، تمہارے پاس کاروبار نہیں تو کاروبار مل جائے گا، نوکری نہیں تو نوکری مل جائے گی، جو تمہیں دنیا کی حاجت ہے، تمہاری شادی نہیں ہو رہی تو اللہ تعالیٰ تمہاری مرضی کے مطابق تمہارے رشتوں کے ایسے اسباب پیدا فرما دے گا۔ ناظرین، یہ ماہ رمضان المبارک کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی، بشرط ہے کہ بندہ مانگنے والا ہو۔ آج جس ترتیب کے ساتھ میں تمہیں مانگنے کا طریقہ عرض کر رہی ہوں، اگر اس ترتیب کے ساتھ مانگیں گے انشاءاللہ رب کے خزانوں سے کبھی بھی آپ مایوس نہیں لوٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر حال میں اپنے خزانوں سے بے شمار آپ کی حاجتیں پوری فرمائے گا اور ہر طرح کی خوشحالی عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات میں انوار کی بارش فرماتا ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان کی ہر رات ہی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جو بندہ بھی یہ عمل کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ سے نجات اور جنت میں داخلے کی خوشخبری سنا دیتا ہے۔ اسی طرح ہر رات میں اللہ تعالیٰ نے فضیلت اور برکت رکھی ہے، اس لیے ہمیں اس کی ہر رات کی قدر کرنی چاہیے۔ دنیا اور آخرت اگر سنوارنا چاہتے ہو تو پھر اس موقع کو غنیمت سمجھو، آج اس موقع کو ہرگز ضائع نہ کیجیے گا۔ اور اسی طرح ناظرین، اس عمل کو آگے دوست، احباب، رشتہ داروں تک بھی شیئر کیجیے گا تاکہ آپ سب کو اس کا مکمل فائدہ حاصل ہو سکے اور آپ کو برکتیں مل سکیں۔ دیکھیں جتنا زیادہ شیئر کریں گے، جتنے لوگ عمل کریں گے، آپ کا بھی اس کے اندر حصہ جاتا رہے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے اور کوشش کریں اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو اللہ کو راضی کرتا ہے، جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ رب فرماتا ہے میں اس کے لیے معرفت کے دروازے کھول دیتا ہوں، اس کی مانگی دعا کو رد نہیں فرماتا، اس کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہوں۔ ناظرین، اس دعا کو 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، جو قرآن مجید کی سب سے مختصر ترین سورت ہے اور آج کے دن کی بڑی اہم اور بڑی ضروری سورت ہے۔ اس سورت کے بغیر تو آپ کا عمل مکمل نہیں ہوتا، یہ عمل کے لیے انتہائی مجرب ہے۔ اکثر لوگ اس سورہ مبارکہ کو اپنے پیسوں کے اندر بھی پڑھ کر دم کرتے ہیں، لیکن آج اس عمل کے درمیان جس ترتیب کے ساتھ میں آپ کو عرض کرنے لگی ہوں، اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اس کی برکت یہ ہوگی کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد اس کو برکت یہ ملتی ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ غیبی خزانوں سے رزق کا انتظام فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد اس کو یہ برکت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کے گھر سے بیماریاں ختم فرما دیتا ہے، مفلسی اس کے گھر میں قدم نہیں رکھ پاتی، اس لیے جو بندہ اسے پڑھتا ہے وہ مخلوق میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ رب تعالیٰ اسے پڑھنے سے اس کے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ جو رات کو پڑھتا ہے صبح ہونے تک تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، اسی طرح ہر بیماری سے شفا، اس کا دل منور ہو جاتا ہے اور تمام کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس بندے کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتی ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ سورت دشمنوں کے لیے تیر بہدف ہے۔ دشمنوں پر فتح کرنے کے لیے اس سورہ مبارکہ کو آج صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 7 نسلوں تک آپ کے دشمن آپ کا بال بھی بھیکا نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے ناظرین، اس سورہ مبارکہ کے اندر رزق بھی ہے، دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر دشمن سے نجات بھی ہے، اور بھی بہت ساری برکتیں اس کے اندر
اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے استعداد کے اندر پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو اب ان صفات کے ساتھ یاد کرنا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے رزق بھی رکھا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عطا ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں کو غنی کرتا ہے۔ اب یہ تین اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں، پھر یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ صفتیں کیا ہیں؟ یا وہاب، یا رزاق، یا غنی۔ اب اس کے اندر بہت زیادہ رزق بھی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ غنا بھی دے گا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ رزق بھی دے گا۔ جس کو یہ تین چیزیں حاصل کرنی ہیں وہ اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھے گا تو اس کو یہ تین چیزیں فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مل جائیں گی۔ اب وہ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا رزق بہت زیادہ ہو۔ یا وہابو کا مطلب ہے بہت زیادہ عطا کرنے والا، یا رزاقو کا مطلب ہے رزق دینے والا۔ اے بہت زیادہ رزق دینے والے، مجھے غنی کر دے۔ تو جب آپ اس ترتیب کے ساتھ ان اسماء مبارکہ کو ملا کر پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو غنی کر دے گا۔ اسی طرح یا وہاب، یا رزاق، یا غنی، ان تینوں اسماء مبارکہ کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے اور ایک تصور کرنا ہے۔ اب جب اس کو پڑھیں گے اس ترتیب کے ساتھ، یا رزاق رزق دے گا۔ دیکھیں رزق ہر بندے کی ضرورت ہے، ہر بندہ چاہتا ہے میرا رزق بڑھ جائے، میرے رزق میں اضافہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے اور اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اتنا رزق عطا فرماتا ہے کہ وہ بندہ اگر 7 نسلوں تک بھی تقسیم کرتا رہے تو کبھی ختم نہیں ہوتا، کیونکہ رزق کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس عمل کی بدولت دین بھی سنورتا ہے، دنیا بھی سنورتی ہے، رب بھی راضی ہو جاتا ہے، آخرت بھی بن جاتی ہے۔ یہ تینوں اسماء مبارکہ یا وہاب، یا رزاق، یا غنی اس طرح پڑھا تو ایک مرتبہ ہوا، یا وہاب، یا رزاق، یا غنی 2 بار ہو گیا، یا وہاب، یا رزاق، یا غنی 3 بار ہو گیا۔ اس کے بعد آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ جتنی مرتبہ آپ نے شروع میں درود پاک پڑھا اور جو شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں درود پاک پڑھیں گے۔ یا وہاب، یا رزاق، یا غنی کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول فرما لے گا۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے، صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کم از کم 10 افراد تک صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے یہ وظیفہ، یہ ویڈیو کسی ضرورت مند، کسی حاجت روا کو چلی جاتی ہے تو اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس کا برابر کا اجر و ثواب اور خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔